نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج میں تاریخ اسلام کے سب سے دردناک باب، جس کو کربلا کہا جاتا ہے، اس کے سب سے پہلے شہید امام مسلم بن عقیل کی شہادت آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ میدان کربلا وہ دردناک منظر ہے کہ جس کے خیال سے انسانیت کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، جس کے بیان سے ہر ایک مسلم کے آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ جاتی ہے، اور جس کو بیان کرنا کسی بھی زبان کے لیے ممکن نہیں، بلکہ ہر زبان اس کے بیان سے قاصر ہے۔ آج کربلا کا بیاباں لہو لہو، ہے آج کربلا کا بیاباں لہو لہو، صحرائے دل فگار کا داماں لہو لہو۔ سب دشت کو ہو جنگلو میدان لہو لہو، سب دشت کو ہو جنگلو میدان لہو لہو، وہ رزم گاہ شاہ شہیداں لہو لہو۔ یزید جو کہ اسلام پر ایک بدنما داغ ہے، یزید نے جب حکومت سنبھالی، جب وہ تخت حکومت پر بیٹھا، تو حکومت کے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا حکم جو اس نے جاری کیا وہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حسین ابن علی سے فوراً میری بیعت لی جائے، اور اگر وہ انکار کریں تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ ولید جو کہ مدینہ کا عامل تھا، اس نے حضرت امام حسین کو دارالامان میں بلایا اور یزید کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ یزید کا حکم سنتے ہی ہاشمی خون جوش میں آ گیا، اور آتا بھی کیوں نہ بھلا وہ حسین جن کی رگوں میں محمد عربی کا خون تھا، جن کے بازوؤں میں علی شیر خدا کی قوت تھی، جن کے خون میں فاطمہ کا پاک دودھ تھا، جن کے دل میں عشق الہی کا دریا موجزن تھا، جن کے سینے میں دین مصطفیٰ کی تڑپ تھی، جن کی نگاہوں میں جلوائے حسن یار تھا، وہ کس طرح برداشت کر لیتے کہ کوئی انسان اسلام کے نام پر حکومت لے اور پھر اسلام کی ہی حدوں کو توڑے۔ سیدہ کے لال نے یزید کی بیعت سے صاف صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک باطل پرست انسان کی بیعت شجر دین اسلام کی جڑوں پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ نانا مصطفیٰ کی آواز حسین کے کانوں میں گونج اٹھی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی مخلوق کی فرما برداری میں خالق کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور یزید تو فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، تو پھر شہزادہ کونین یزید کی بیعت کا اقرار کیسے کر لیتے؟ شہزادہ کونین کا یزید کی بیعت سے انکار حق اور صداقت تھی، اور دین و مذہب کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی شہادت تھی، اور یزید کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ جب یزید کو اطلاع ملی کہ حسین ابن علی نے میری بیعت کا انکار کر دیا ہے، تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا اور پھر تدبیریں سوچنے لگا کہ کس طرح سے حسین ابن علی سے بیعت لی جائے، اور اگر وہ بیعت کے لیے نہ مانے تو پھر اسے قتل کر دیا جائے۔ اور ادھر کوفہ والوں نے یزید کے فسق و فجور اور غیر اسلامی طور طریقوں کو دیکھ کر اس سے تنگ آ چکے تھے، اور تنگ آ کر انہوں نے حضرت امام حسین کو خط پر خط لکھے، قاصد پر قاصد بھیجنے شروع کر دیے کہ اے نواسائے رسول، اے جگر گوشائے بطول، ہم کوفہ والے اہل بیت اطہار کے پرانے اور سچے خادم ہیں، اور ہم وہی ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں آپ کے والد محترم حضرت علی کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کی، اور اب یزید ہم پر حاکم ہو گیا ہے، اور ہم اس کے فسق و فجور اور غیر اسلامی حکومت
کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا خلیفہ ماننے کو تیار نہیں۔ خلافت آپ کا حق ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، اس لیے ہمیں یزید کے فسق و فجور اور اس کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں۔ یہاں 1,00,000 مسلمان آپ کے مقدس ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جب کوفہ والوں نے اسلام و پیام کے ذریعے نواسہ رسول کو اپنا خلیفہ اور پیشوا تسلیم کرنے کا وعدہ کیا تو پھر نواسہ پیغمبر نے اس امید پر کہ باطل کے مقابلے میں حق پرستوں کا ایک لشکر تیار ہو جائے گا، بخوشی اہل کوفہ کی دعوت قبول کر لی تاکہ نانا مصطفیٰ کی امانت جو باطل کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے وہ ہمیشہ کے لیے حفاظت میں آ جائے۔ کوفہ والوں کی عقیدت و محبت دیکھ کر ان کی بیعت کا یقین ہو گیا تو امام حسین نے رخت سفر باندھا، لیکن مکہ والوں نے جب یہ حال دیکھا تو وہ بے چین ہو گئے اور انہوں نے ایک مجلس منعقد کی اور حضرت امام حسین کو سمجھایا کہ کوفہ جانے کا ارادہ آپ ترک کر دیجئے، اس لیے کہ کوفہ والوں میں وفا نہیں، ان سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی، وہ اپنی وعدہ خلافی کے لیے مشہور ہیں اور ہمیں فکر ہے کہ کہیں وہ آپ کو بھی دھوکہ نہ دیں۔ آپ اطمینان سے یہاں ہی تشریف رکھیں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا، اور اگر آپ نے جانا ہی ہے تو پھر پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کر دیں، وہ جا کر وہاں کا رنگ ڈھنگ دیکھ آئیں اور کوفہ والوں کے ارادوں کا پتہ کر کے آئیں، اور پھر جب وہ خط لکھیں تو پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل کو ان کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم کے ساتھ کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ حضرت مسلم اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوئے، خوشی اور مسرت کے نعروں سے کوفہ گونج اٹھا۔ کوفہ والوں نے دلی مسرت کا اظہار کیا، وہ دل سے خوش تھے، حضرت مسلم کے قدم چومے، بچوں کو گلے لگایا، اور پہلے ہی دن 40,000 کوفیوں نے مسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر لی۔ جب حضرت مسلم نے کوفہ والوں کی محبت و عقیدت دیکھی تو انہوں نے فوراً امام حسین کو خط لکھا اور کوفہ آنے کے لیے کہا۔ حضرت امام حسین کو خط لکھنے کے بعد مسلم بن عقیل حضرت ہانی بن عروہ کے گھر پر قیام کیے ہوئے تھے۔ ادھر تو حضرت مسلم کی کوفہ میں آمد پر کوفہ والے خوشیاں منا رہے تھے اور ادھر یزید کے پیروکار دل ہی دل میں جل بھن رہے تھے کہ اب تو یزید کے ہاتھوں سے خلافت گئی۔ ان دنوں کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا جو کہ عاشق رسول اور اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اور وہ کسی بھی قیمت پر امام حسین کے خلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اس بات کو جانتے ہی یزید نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو جو کہ اس وقت بصرہ کا والی تھا خط بھیجا کہ فوراً کوفہ آ جاؤ، اور نعمان کو معزول کر کے وہاں کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے کر مسلم بن عقیل کو فوراً قتل کر دو، اور کوفہ والوں کو امام حسین ابن علی کی بیعت سے سختی کے ساتھ روک دو، اور جو بھی تعامل کرے تو پھر اس کا سر قلم کر دو۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا مکار اور عیار آدمی تھا۔ یزید کا حکم ملتے ہی حاکم کوفہ کی حیثیت سے حجازی لباس پہن کر، چہرے پر نقاب ڈال کر، مغرب و عشاء کے درمیان رات کے اندھیرے میں اسی رستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس رستے سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کا ان مکاریوں سے مقصد یہ تھا کہ کوفہ والے امام حسین ابن علی کے انتظار میں ہیں، اس لیے رات کے اندھیرے میں وہ مجھے پہچان نہ سکیں گے، اور اس طرح میں آسانی کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کوفہ والے امام عالی مقام کے منتظر تھے، اور حجازی لباس اور حجازی رستے سے آتا دیکھ کر وہ ابن زیاد کو پہچان نہ سکے، اور اسی خوشی میں کہ امام حسین آ گئے، خوشی سے وہ نعرے لگانے لگے، مرحبا یا ابن رسول اللہ علیہ السلام، قدمتا خیر مقدم۔ حضرت مسلم بن عقیل یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ امام حسین ہوتے تو اتنی خاموشی کے ساتھ نہ آتے، اور پھر ان کے چہرے پر نقاب نہ ہوتا، اس میں ضرور کوئی راز ہے، اور آخر انہوں نے بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ
ہاتھ کے جھٹکے سے عبید اللہ کے چہرے سے نقاب کھینچ لی تو دیکھا وہ حسین ابن علی کے بجائے عبید اللہ بن زیاد تھا، اور پھر پکار اٹھے کہ او کوفہ والوں، تمہارا امتحان آ گیا، یہ تو ابن زیاد ہے۔ یہ سنتے ہی کوفہ والوں کے دل لرز گئے اور وہ حیران رہ گئے، لیکن اب کر کیا سکتے تھے؟ اس وقت اگر کوفہ والے ذرا سی ہمت اور دلیری سے کام لیتے اور اپنے عہد و پیمان پر قائم رہتے تو ابن زیاد اس وقت تنہا تھا یا پھر اس کے ساتھ چند ہی سپاہی تھے۔ وہ مقابلے کے لیے اگر ڈٹ جاتے تو ابن زیاد کو قتل کر دیتے اور آئندہ جو واقعات پیش آئے اس سے وہ ہمیشہ کے لیے نجات پا جاتے اور مبارکباد کے مستحق ہوتے، مگر وہ ایسا کر نہ سکے کیونکہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ اسلام کے باغ کو اہل بیت کے خون سے سینچا جائے۔ ابن زیاد نے پھر کہا کہ کوفہ والو، جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں ابن زیاد ہوں، اور یزید نے مجھے یہاں کا حاکم مقرر کیا ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یزید سے بغاوت کر رہے ہو، حسین ابن علی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہو۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس کام کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بلایا ہے، اور وہ یہاں پہنچ چکے ہیں، اور حسین ابن علی بھی آنے والے ہیں۔ خبردار، جس کے گھر سے حسین ابن علی کی آواز آئی اس گھر کو ڈھا دیا جائے گا، اور جس زبان سے حسین ابن علی کا نام نکلا وہ زبان کھینچ لی جائے گی، اور جو ہاتھ حسین ابن علی کی بیعت کے لیے بڑھیں گے وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور آج شام تک مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو، ورنہ کوفہ میں قیامت برپا کر دی جائے گی۔ ابن زیاد کی اس بات سے کوفہ والے لرز گئے، ان کے دل کانپ اٹھے۔ حضرت ہانی جن کے گھر مسلم بن عقیل تھے وہ رستے میں سوچتے آتے کہ کیا کروں، اگر مسلم کو ابن زیاد کے حوالے نہ کروں تو جان جاتی ہے، اور اگر حوالے کر دوں تو ایمان جاتا ہے، اور ساتھ ہی چمنستان نبوت کی شاخ کا ایک پھول میرے ہی ہاتھوں ٹوٹ جائے گا، اور قیامت تک آنے والی نسلیں مجھ پر پھٹکار بھیجتی رہیں گی۔ آخر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان جاتی ہے تو جائے، مگر ایمان نہ جائے۔ دنیا نہیں رہتی تو نہ سہی، لیکن دین رہ جائے، اور میں کسی صورت بھی مسلم کو ابن زیاد کے حوالے نہیں کروں گا۔ صبح سے شام تک ابن زیاد نے انتظار کیا۔ رات ہوئی تو ابن زیاد نے اپنے جاسوس معقل کو کچھ پیسے دے کر اور قاصد کا لباس پہنا کر حضرت ہانی کے گھر بھیجا حضرت مسلم کا پتہ لگانے کے لیے، اور وہ سیدھا حضرت ہانی کے گھر آیا، اور حضرت ہانی بھی اس فرضی قاصد کے دھوکے میں آ گئے اور اس کو حضرت مسلم کے پاس لے گئے۔ واپس آ کر معقل نے ابن زیاد کو ساری بات بتائی۔ مسلم بن عقیل ہانی کے گھر ہیں۔ ساری رات بدبخت نے بڑی بے چینی سے گزاری، اور پھر صبح سویرے مؤذن نے صدائے توحید و رسالت بلند کی، اور اس ظالم نے فوج کے ایک دستے کو حضرت ہانی کی گرفتاری کا حکم دیا، اور ہانی کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے ہانی سے کہا کہ تم نے مسلم کو کیوں چھپائے رکھا، اور پھر اس کو سزا دی اور ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ہانی کی شہادت کی خبر پورے کوفہ میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور کوفہ والے ابن زیاد کی جبر و تشدد سے پہلے ہی ڈرتے تھے، اور اس خبر کو سن کر اور زیادہ گھبرا گئے۔ حضرت ہانی کی شہادت کے بعد حضرت مسلم بن عقیل اٹھے، میان سے تلوار نکالی، اور پھر بھپرے ہوئے شیر کی طرح کوفہ کے بازار میں آ گئے۔ آپ کی اس جرأت اور دلیری کو دیکھ کر ہانی قبیلے کے چند لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیاد کو جب اطلاع ملی تو اس مختصر سے دستے پر تیروں کی بارش شروع کر دی، اور اس خوفناک منظر کو دیکھ کر وہ لوگ جو حضرت مسلم کی حمایت میں تلواریں نکالے تھے وہ سب لوگ بھاگ گئے۔ حضرت مسلم پھر تنہا رہ گئے، اور اب کوفہ کے بازار میں وہ اکیلے تھے۔ حضرت مسلم اور آپ کے دو معصوم بچے، تنہائی اور بے کسی تھی، غربت اور مسافرت تھی، مظلومی اور بیچارگی تھی۔
عجیب دردناک حالت تھی، جس دروازے پر جاتے کوئی جواب نہ دیتا، نادان بچے ساتھ ہیں اور خیر خواہ کوئی نہیں، کوفہ کا شہر ہے مگر پناہ گاہ کوئی نہیں، ہر مکان کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور کوفہ کی زمین کا ذرہ ذرہ آپ کے خون کا پیاسا ہے۔ قدم بڑھتے رہے خاموش دیواروں کے سائے میں، قدم بڑھتے رہے خاموش دیواروں کے سائے میں، مسافر جا رہا تھا آج تلواروں کے سائے میں، کوئی منزل نہ تھی پھر بھی قدم رکنے نہ پاتے تھے، کوئی منزل نہ تھی پھر بھی قدم رکنے نہ پاتے تھے، کبھی اس در پہ آتے تھے کبھی اس در پہ جاتے تھے۔ معزز سامعین و سامعات، ابھی تک تو آپ نے کوفہ والوں کی وعدہ خلافی دیکھی، یزید اور ابن زیاد کی بددینی کو ملاحظہ فرمایا۔ اب حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت اس بیان کے دوسرے حصے میں بیان کی جائے گی، لہٰذا آپ لوگ اس بیان کو بھی سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔